بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کریں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ خود کو ایک گھنے پراسرار جنگل میں پاتی ہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیسے آئے، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ واپسی کا راستہ کہاں ہے۔ پھر اچانک آپ کو اپنے قریب ایک کتاب ملتی ہے، اس کے صفحات پر نشانات درج ہیں، ایسے نشانات جو آپ کو سیدھا آپ کے اصل مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ ان نشانیوں پر غور کر کے سفر شروع کریں، ہر قدم کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھیں، یا پھر جنگل کے سحر میں کھو کر اسے ہی اپنا نیا ٹھکانہ بنا لیں۔ شاید آپ سوچیں گے کہ واپسی کا انتخاب سب کریں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی جنگل میں گم ہو چکے ہیں، ان نشانیوں کو نظر انداز کر چکے ہیں اور بھول بیٹھے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہم نے اس سیریز غور و فکر کا آغاز اسی جستجو میں کیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا اصل مقصد ہے کیا۔ قرآن شریف کو سمجھنے پر معلوم ہوا کہ انسان صرف جینے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مقصد غور و فکر کرنا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 164 کے مطابق زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز میں نشانیاں ہیں، مگر صرف قوم یعقلون کے لیے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اگر عقل ہر انسان کے پاس ہے تو پھر مخصوص قوم یعقلون ہی کیوں؟ قرآن ہمیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نشانیاں تمام انسانوں کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ نشانیاں ایک مخصوص قوم کے لیے ہے، قوم یعقلون۔ اس کا راز اس آیت میں استعمال ہونے والے عربی لفظ عقل میں پوشیدہ ہے، لیکن اس کے معنی سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور اہم تصور کو سمجھنا ہوگا: مائنڈ فلنس۔ کیا آپ جانتے ہیں مائنڈ فلنس کیا ہے؟ یہ تصور آج سے 2500 سال پہلے بدھ مت میں آیا، لیکن آج کے دور میں اسے یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کے پروفیسر جان کابات زن نے مقبول بنایا۔ اس کا مطلب ہے موجودہ لمحے میں مکمل توجہ دینا، بغیر کسی ججمنٹ اور بائسنس کے۔ آسان الفاظ میں، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اسی پر دھیان دینا۔ آئیے اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک کپ چائے ہے۔ عام طور پر آپ چائے پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا بس جلدی میں گھونٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن مائنڈ فلنس میں آپ صرف اسی لمحے میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ چائے کی خوشبو کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں، جیسے ہی کپ ہونٹوں سے لگتا ہے اس کی گرمی کا احساس کرتے ہیں، چائے کے ہر گھونٹ کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے۔ یہی مائنڈ فلنس ہے۔ مائنڈ فلنس ریسرچ اور غور و فکر کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ فوکس، کریٹیکل انالیسز اور کریٹیوٹی کو بڑھاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میں اور آپ بھی مائنڈ فل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں مگر دماغ آفس میں، ہم آفس میں ہوتے ہیں مگر خیالات کہیں اور، ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر دماغ موبائل میں گم، ہم نماز میں ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جسم ایک جگہ اور دماغ کسی اور جگہ۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غضنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب جب آپ مائنڈ فلنس سمجھ گئے ہیں تو اب آتے ہیں عقل کے حقیقی معنی پر۔ عربی میں عقل کا مطلب ہے باندھنا۔ جب کسی جانور کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، پر یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عقل سے باندھنے کا کیا تعلق؟ جب آپ اپنی خواہشات، نفرت، لالچ، حسد اور دنیاوی الجھنوں کو باندھتے ہیں، تب ہی آپ کی عقل کھل جاتی ہے، بالکل مائنڈ فلنس کی طرح۔ اسی لیے قرآن نے عقل کے لیے باندھنے کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان اللہ، الفاظ کا ایسا بہترین انتخاب، بالکل مائنڈ فلنس کے کنسپٹ کی طرح۔ جب قرآن شریف کہتا ہے کہ لقوم یعقلون، تو اس کا مطلب حقیقی مائنڈ فلنس، یعنی غور و فکر اور کھلے دل و دماغ سے حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی تعصب، ضد، خواہشات کی غلامی یا ذاتی مفادات کے حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ وہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر، زندگی کے تجربات سے سیکھ کر اور اپنے جذبات پر قابو رکھ کر سچائی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ عقل ہے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے پوری کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مائنڈفل کیسے بنیں، اس ذہنی قید سے کیسے نکلیں؟
مختلف معاشرے مائنڈفلنس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں یوگا، چین میں کیگونگ اور جاپان میں تائے ہاؤ، لیکن ہمارے پاس مائنڈفلنس اور قوم یاکلون میں شامل ہونے کے لیے اب تک کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ اگر آپ کبھی مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ دن بھر کے مسائل، پریشانیاں، ماضی کی یادیں، مستقبل کے خیالات سب آپ پر حملہ اور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ جنگ نماز میں لڑنا شروع کر دیں، اگر آپ ہر رکعت میں، ہر سجدے میں خود کو واپس لانے کی کوشش کریں اور صرف نماز پر توجہ دینے کی کوشش کریں، یہ آپ کے مائنڈفل اور قوم یعقلون بننے کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ مشکل ہوگا، لیکن جس دن آپ یہ جنگ جیتیں گے، اس کی خوشی اور اس کی لذت کو بیان کرنا الفاظ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں 700 سے زیادہ بار نماز کا ذکر آیا ہے، مگر کہیں نماز پڑھو نہیں کہا گیا، بلکہ نماز قائم کرو کہا گیا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، بغیر کسی ذہنی خلل کے، کیونکہ نماز ایک عمل نہیں، ایک مشق، ایک ایکسرسائز ہے۔ یہ ہمیں مائنڈفل بناتی ہے، اور جب ہم ڈسٹریکشنز کو باندھتے ہیں اور مائنڈفل ہو جاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز میں نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، نیلے آسمان میں، بہتے پانی میں، سرسبز درختوں میں، سورج کی روشنی میں، چائے کے ایک گھونٹ میں بھی۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 7ویں قسط تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ذہنی قید سے نکلیں، خود کو جگائیں اور قوم یعقلون کی صف میں شامل ہو۔ اب راستہ واضح ہے، جیسے ہی آپ اس سفر پر قدم رکھیں گے تو اگلی قسط میں کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھے گا جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ تیار رہیں، ایک نئی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔